اس کی نزاکت دیکھیے کہ آپ کسی کا اگر حق لے جائیں گے دنیا سے اور آپ اسے دیے بغیر چلے گئے ہیں تو وہ تو کسی صورت تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. اور سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا. ایک دن آقا علیہ السلام صحابہ میں یوں بیٹھے ہیں کہ آپ نے سوال کر دیا کہ صحابہ بتاؤ غریب کون ہے. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کون جواب دے اس بات کا کہ یہ تو سادہ سا سوال ہے. پھر حضور نے پوچھا دوسری بار, بھائی میں نے پوچھا غریب کون ہوتا ہے؟ پھر خاموشی ہے. پھر تیسری بار کہا میں تیسری بار پوچھ رہا ہوں کون غریب. کہا ایک صحابی نے ہمت کر کے حضور جس کے پاس مال نہ ہو ظاہر ہے وہ غریب ہے. کہا نہیں وہ غریب نہیں. کہا جس کے بچے بچیاں نہ ہو غریب ہے. کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. کہا تو پھر حضور آپ بتا دیجئے عہدہ اقتدار نہ ہو. کہا نہیں وہ بھی نہیں. کہا غریب پھر کون؟ کہا غریب میری امت میں وہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس احد پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں ہوں گی, لیکن جو ہی نیکیوں کے اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے ترازو میں نیکیوں کے پہاڑ وہ رکھے جائیں گے تو جو دنیا میں اس نے حق مارے ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے لینے کے لیے. یہ بات سمجھنی ہے, اس کو غور سے اپنے پلے باندھنا ہے. وہ دنیا میں سارے حق مانگنے والے آ جائیں گے. ماں باپ آ جائیں گے, بہن بھائی آ جائیں گے, دوست آ جائیں گے, عزیز آ جائیں گے. جس کا حق چاہے وہ عزت والا تھا نہیں دیا, چاہے وہ پیار والا تھا نہیں دیا, چاہے وہ شفقت والا تھا نہیں دیا, چاہے وہ مال والا تھا نہیں دیا, ارے چاہے وہ سیٹ دینے والا تھا وہ سیٹ اسے نہیں دی. جیسا بھی جس کا جو حق تھا وہ آ جائے گا اور وہ کہے گا میرا حق نکال, میرا حق دے. تو آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا یہاں میں کیا دوں اب تمہیں حق, یہ تو حالت ختم ہو چکی, اب تو میرے پاس کوئی ایسی شے ہی نہیں ہے, کیا میں کہاں سے تجھے دوں؟ وہ کہے گا یہ نہیں میں جانتا, مجھے میرا حق چاہیے, میں لوں گا تم سے تم اپنا حق. اللہ بارگاہ ربوبیت سے جواب آئے گا کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے مولا اس کی نیکیاں اتنی دے دیں, 10 لاکھ نیکیاں دے دیں. فوراً فرشتے اس کی ترازو میں سے وہ نیکیاں پکڑ کے اس کے حوالے کر دیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, ابھی پہاڑوں کے باہر پڑے ہیں, 10 لاکھ سے کیا فرق پڑا. ایک اور آ گیا, اس نے کہا اس نے مجھے یہ فلاں حق کہا, 20 لاکھ اور نیکیاں صاف کرو اس کا, وہ بھی واپس, وہ بھی واپس, وہ بھی واپس, وہ بھی واپس. ایک وقت آئے گا آقا فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں, کوئی نیکی اس کے پاس نہیں رہے گی. یہ صاحب ہو رہا ہے, یہ ہے یوم آخرت, حساب ہو رہا ہے. یہ حقوقی بات ہے بھائی, یہ اللہ کے حق تو ہے ہی نہیں. اللہ نے اس کے وہ سارے کے سارے پہاڑوں کے پہاڑ کو پسند کیا, محبت سے دیکھا کہ میرے بندے نے بہت نیکیاں کی, لیکن یہ حقوقی بات ہے. آقا فرماتے ہیں اچھا جب وہ ویلا ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا, تو سوچے گا شکر ہے اب تو کوئی نہیں, اب تو ہے نیکی کوئی نہیں, اور آ جائیں گے. وہ کہیں گے حق دو, وہ کہے گا دیکھ لو میرا ترازو خالی ہو گیا, میرے پاس تو شے ہی کوئی. جواب آئے گا مولا اب کیا کریں؟ فرشتے پوچھیں گے. جواب آئے گا ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دو, اور وہی پہاڑ جو نیکیوں کے تھے وہ گناہوں کے بڑھتے بڑھتے بن جائیں گے. آقا فرماتے ہیں یہ میری امت کا غریب ہے.